ہے کہ بھائی اسپیسیفکلی بہت سارے لوگ تو لڑکوں کو بھی مجبور کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم کہیں گے جو میں کہوں گا وہی ہے. اس کو آپ فرمان سلطان. ڈرامہ 40-50 قسطوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے جبکہ زندگی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہمارے بارے میں ہمیں بنانے والا جانتا لوگوں کی زندگیاں یقین مانے خراب ہو گئی صرف ان چکروں میں. ہے کہ ہم نے محبت کا نام استعمال کرنا ہے، ان کو جال میں پھنسانا ہے اور اس کے بعد ان کو استعمال کرنا ہے، چھوڑ دینا. اچھے یا برے کا جتنا خیال آپ کو ہے آپ کے بھائی کو نہیں ہو سکتا، آپ کے والد کو نہیں ہو سکتا، آپ کو جتنا ہے اس کا خیال. دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی. لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. صرف آپ کو یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے معاملات میں. تو ایسے لوگوں کو آپ بالکل بھی اپنے معاملات میں دخل اندازی مت کرنے دیں ایٹ اینی کاسٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا اس ہوں. کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. یہ لوگ موجود ہیں، لوگوں کو کبھی بھی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، ان کی زبانیں کبھی بند نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. وہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ آپ کے معاملے کے اندر اڑ گئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر معاملہ ہمارا ہے. کسی دوسرے بندے کی وجہ سے کسی لوگوں کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر انداز نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ جو کچھ باتیں ہیں کچھ لوگ دیکھنے والے سننے والوں کے ذہن میں پڑ جائیں اور لوگ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے. دیکھیں ابھی جو پاکستانی ڈراماز کے اندر جو سٹوریز بتائی جاتی ہے کوئی سٹوری بھی ایسی نہیں ہے جو لو سٹوری سے خالی ہو. اور اس لو سٹوری میں کیا ہوتا ہے جی، یا تو لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، یا پھر جو ہے لڑکی والدین کے ساتھ الجھتی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے مجنون بن کے کسی نہ کسی مزار پہ چلا جاتا ہے. اچھا اسلام کی بھی جو تصویر دکھانی ہے انہوں نے ڈراموں کے اندر، مزار دکھائیں گے، چادریں چڑھانا دکھائیں گے، مجاور دکھائیں گے، جبکہ ان لوگوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی اسلام میں یہ قبر پرستی چیزیں تو ہے ہی نہیں. اب نام بھی ایسے عجیب عجیب رکھے جاتے ہیں. میں پرانا کوئی ایک ڈرامہ تھا میرے سامنے، اس کا کلپ آیا تھا نا، بڑا مشہور ڈرامہ تھا، نام تھا اس کا خدا اور محبت. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے جو ہماری یوتھ ہے اس کو والدین کے خلاف کیسے ابھارا جاتا ہے، اور کیسے وہ یوتھ جو ہے سمجھتی ہے ہمیں والدین کی شاید ضرورت نہیں ہے، جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، یا جو لڑکا مجھے اپنے اسکول کالج کی طرف پسند آ گیا ہے وہ میرے والدین سے زیادہ میری کیئر کرے گا، وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے میرے والدین سے. وہ والدین اگر وہاں نہیں چاہتے یا اس سے اچھی کوئی جگہ دیکھتے ہیں تو یوتھ جو ہے وہ آگے سے ان کے ساتھ لڑائی دیکھیں جھگڑے. یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا، یہاں پہ دو مختلف قسم کے طبقات ہیں. افراط اور تفرید کا معاملہ ہے. کچھ لوگ ہیں اس میں غلو کرتے ہیں، یا افراط کرتے ہیں یا پھر تفرید کرتے ہیں. افراط اور تفرید میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بالکل متاثر ہے ان ہی چیزوں سے، وہ اثر لیتا ہے. آپ کے ڈراماز ہیں، فلمیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ابھی چل رہی ہیں، ان سے وہ اثر لیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقی زندگی ہے. اگر آپ کے والدین آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچیں گے، اچھا برا آپ کو دیکھیں گے، اور ان کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں صحیح سوچ سکتے ہیں. تو وہ آپ کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں لے سکتے. یہ بات آپ کنسیڈر کریں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ والدین کو بالکل بھی اس میں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو معاملہ ہے، یہ چیز بھی ہے نا کہ اسلام میں جہاں لڑکی کی رضامندی یا لڑکے کی رضامندی ہے وہاں پہ ولی کا ہونا بھی ضرور. ولی کا ہونا بھی ضرور، ولی کا اختیار ہے نا. اور جانے ایک بندہ بالغ ہے، عاقل ہے، وہ اپنا فیصلہ خود لے سکتا ہے، تو اس کی رضامندی ہونی ضروری ہے. دوسرا جو طبقہ ہے ہمارا جو رورل ایریاز کے اندر ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسپیسیفکلی بہت سارے لوگ تو لڑکوں کو بھی مجبور کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم کہیں گے جو میں کہوں گا وہی ہے. اس کو آپ فرمان سلطان یا فرمان خدا سمجھیں، ادروائز آپ کا گلا کاٹ دیا جائے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا. جو میں کہوں گا بس وہی ہے، اسی کے اوپر آمنا وصدقنا. آپ اپنی کوئی رائے پیش نہیں کر سکتے، اپنی چوائس نہیں بتا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو میں کہوں گا وہی ٹھیک ہے، ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان کو. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں میانہ روی ہونی چاہیے. میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میانہ روی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول دیے ہیں اور جو ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، ایک درمیانی
جو ہمیں ایک قانون دیا ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب کسی آپ ان لڑکے کو کو ڈکٹیٹ بھی نہ کریں اور ساتھ میں آپ ان کی رضامندی کا خیال کریں، اور آپ ان کو بالکل فری ول بھی نہ دیں کہ جیسے آپ چاہیں کسی غیر مرد کے ساتھ آپ بات کریں، آپ ان کے ساتھ گھومیں پھریں، آپ ان کے ساتھ ڈیٹس پہ جائیں، آپ ان کے ساتھ آؤٹنگ کریں، اور ظاہر سی بات ہے جب مخالف جنس ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی تو وہاں پہ یہ جو کریٹر نوز بیٹر اباؤٹ ہیز کریشن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو بھی ہم اس کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ بھی وہی ہے، وہی غیر مطلوب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، ان دونوں کی اطاعت ضروری ہے، قرآن اور سننا، صرف قرآن نہیں، قرآن اینڈ سننا دونوں چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتایا، تو وہ ساری چیزیں ہیں ہمارے بارے میں بہتر بتایا ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہمارے بارے میں ہمیں بنانے والا جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں، شرط میں ضرور لگاتا ہوں ساتھ میں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں جو مرضی کریں، آپ سیم جنس کے ساتھ بھی کریں، مخالف جنس کے ساتھ بھی کریں، شادی سے پہلے بھی کریں، شادی کے بعد جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا اسلام، یو ہیو ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشنز، بالکل، اور وہ رولز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی کسی لڑکے کو اگر لڑکی پسند آتی ہے تو وہ اس کے لیے آسان راستہ ہے، بھائی آپ نکاح کا پیغام بھیجو، بجائے اس کے کہ آپ لڑکی کی طرف اپروچ کرنے کے، لڑکی کو لیٹر بھیجنے کے یا اس سے بات کرنے کے یا اسے نمبر بھیجنے کے بجائے ایک سیدھا راستہ ہے آپ کے پاس۔ آپ لڑکی کے والدین سے بات کرو کہ ہاں بھائی مجھے یہ پسند ہے، میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس کے لیے قبول کریں۔ اب والدین کیا کریں گے؟ جب ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی والد کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی اگر فلانی جگہ سے رشتہ آیا تو وہ اس کی چھان بین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود کو اس لڑکی کے لائق بنائیں۔ اب اگر کسی کا والد انکار کر دیتا ہے نا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو وہ لڑکا جو ہے وہ ایگو میں آ جاتا ہے، کہتا ہے تم نے نہیں دی، میں اب نکال کے لے کے جاؤں گا۔ بھائی یہ مردانگی نہیں ہے، مردانگی یہ ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو انکار کیا کسی نہ کسی وجہ سے کیا ہوگا، آپ اپنے اندر وہ وجہ پیدا کریں کہ وہ آپ کے لیے ہاں کرے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بیٹی کو برگلانا شروع کر دیں یا اس کی بیٹی کو جو ہے نمبر بھیجنا، پھر اس کے دوستوں کے ذریعے سے اسے گھر سے بھگانا یا یہ کام کرنا۔ عورتیں تو پیار کے نام پہ بہت جلدی پھنس جاتی ہیں، بہت انہیں تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، وہ بہت سے ڈراموں نے ایسا کچھ ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہوتا ان ہے کی کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی ہے، آلریڈی، لیکن ان کی کاؤنسلنگ غلط طریقے پہ ہوئی غلط ہوتی ہے۔ طریقے پہ۔ اس چیز کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، اتنا بتاتا نہیں ہے، بتاتے بھی ہیں تو بہت مائنر لیول پہ، لو لیول پہ۔ ان کی جو مین کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈراماز سے ہوتی ہے۔ ڈراماز کے اندر وہ جس ماڈل کو دیکھتی ہے، اب وہ اس کے اندر ایک ماڈل تو نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ کردار ہوتے ہیں، اس میں ماں کا کردار بھی ہے، بہو کا کردار بھی ہے، اور ڈفرینٹ کردار ہیں، تو ان کرداروں کو دیکھ کے وہ متاثر ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف اور چیز ہے اور ڈرامیٹک لائف اور چیز ہے۔ There is huge difference between these two different lifestyles. ڈرامہ 40-50 قسطوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی نہیں ختم ہوتی، اس میں 40-50 دن ہی نہیں ہیں، 40-50 قسطیں ہی نہیں ہیں، سال ہیں، اور ایک سال کو گزرنے میں وقت لگتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کا دعویدار ہے اور 6 مہینوں میں ہی جب آپ کے اخراجات اس پہ پڑتے ہیں نا، اپنا مال کسی دوسری پہ لگانا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جب ایک پوری فیملی کو جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ ایک لڑکی کو نہیں لے کے آتے، پورے خاندان کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی وہ خاندان ہی وجہ بن جاتا ہے آپ کی شادی کے کامیاب ہونے کا۔ جب آپ کو ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، نہ لڑکی کی خاندان کو پتہ ہے بھاگ کے شادی کر لی، نہ لڑکے کے خاندان کو پتہ ہے، تو ان کا رشتہ تو انتہائی نازک ہے، انتہائی نازک ہے۔ اب لڑکی کی طرف سے کوئی بدگمانی لا کے لڑکے کے ذہن میں ڈال دے، اس کو چھوڑ دے گا، یا لڑکی کی طرف آ جائے کوئی کہ بھائی تمہارا شوہر تو میں نے دیکھا فلانی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اب یہ لڑکی کیا کرے گی؟ ساری زندگی اس کی اجیرن ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا محبت کا، تو محبت کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عشق ایک ہوتا ہے عشق حقیقی، عشق حقیقی، دوسرا ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی تو وہی عشق ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے محبت، بالکل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ عشق حقیقی ہے. اس کے بغیر تو انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تمہیں نہ ہو جاؤں، تب تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب اس میں علماء نے مختلف تشریحات کی ہیں کہ محبت سے کیا مراد ہے، محبت عقلی یا محبت طبعی، یہ تو الگ بحث ہے. عام طور پر یہاں پہ جو محبت ہوتی ہے لوگوں کو، تو محبت طبعی ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق، کہ کسی کو طبیعت نے کسی چیز کو دیکھا، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ اس کو اچھی لگی تو مجھے اس چیز سے محبت ہو گئی، یہ چیز مجھے اچھی لگ گئی، اچھا لگنا ہے، وہ اچھا لگنا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ایک کنسیپٹ آپ سمجھ لیں، اس کو آپ کلیئر کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محبت کے نام پہ، ان کے مائنڈ میں پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے محبت کا نام استعمال کرنا ہے، ان کو جال میں پھنسانا ہے، اور اس کے بعد ان کو استعمال کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. اور محبت کے نام کے اوپر یہ کام کرنا بہت آسان ہے، ایزیلی لوگ اس جال کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہی جال استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، برباد کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی زندگی میں اس لیے برباد ہوتی ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ صحیح نہیں ہوئی ہوتی، ان کا میچورٹی لیول اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب ہمیں محبت ہو گئی ہے تو اب یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی آسان ہیں تو یہ چلیں گی. ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ قسم کے لوگ ہیں. دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ ایموشنز ہوتے ہیں اور وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایموشنز کو تھوڑا کنٹرول کریں گے تو ساری چیزیں دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دنیا بہت بڑی ہے، کسی ایک بندے کے پیچھے آپ وہ نہیں ہو سکتے، یا کسی ایک بندے کے اوپر آپ سٹک نہیں ہو سکتے. بہت بڑی ہے دنیا. آپ پوری دنیا کو دیکھیں گے نا تو آپ کا مائنڈ خود بخود ہی وسیع ہو جائے گا. بھائی دنیا صرف میری یہ نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے. بہت سارے لوگ اس سے اچھے اچھے، اس سے بڑے بڑے، اس سے قابل خوبصورت موجود ہیں. آپ خود کو اپڈیٹ کریں. آپ جب خود اپڈیٹ ہوں گے نا پھر کسی دوسرے کی محتاجی آپ کو نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان ایموشنز میں آ کے تو کبھی کبھار اپنا نقصان بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار فلموں اور ڈراموں کو فالو کرتے ہوئے کسی دوسرے ٹریک پہ بھی چلے جاتے ہیں. کسی کی اسٹڈی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی جا کے آج دیکھیں یہ جو ڈرگز ہیں، ڈرگز یوز کرتے ہیں. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ بے وفائی ہوئی. بھائی دیکھیں بے وفائی آپ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہے ہیں. یہ ہے بے وفائی، کیونکہ عشق تو عشق حقیقی ہی ہے، اس کی مجازی تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق حقیقی تو میں جو عشق کامیاب نہ حقیقی ہو ہی سکا ہے. تو مجازی میں کیا کامیاب ہوگا؟ اب عشق مجازی میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں نا تو اللہ آپ سے عشق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. یہ ہے حقیقی ٹو سائیڈڈ، ڈبل سائیڈڈ، سنگل سائیڈڈ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. اور اب آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح، وہ کیوں کرے؟ اس کی اپنی زندگی ہے، اپنی لائف ہے، اور آپ بھی اپنی لائف اس کے لیے خراب نہ کریں، کسی دوسرے بندے کی زندگی کو بھی اجیرن نہ بنائیں. اور ان چیزوں کو، ان لغویات کو آپ چھوڑیں، آپ ان ڈراماز کے چکر سے نکلیں، حقیقی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا. اور اسپیسیفکلی آپ ایک بات سوچیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے. آپ صرف یہ سوچیں آپ کی کتنی زندگی ہے. آپ ایوریج نکالیں 60 سال، 60 سال آپ کی زندگی ہے. آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میری 60 سال زندگی ہے، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ میں ابھی نوجوان ہوں، مجھے یہ خواب ہے میرے، میں یہ کام کروں گا، پھر میں عبادت بھی کروں گا، اپنی آخرت بھی سنواروں گا، پھر مر جاؤں گا، پھر آگے مجھے جنت بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، چلو اس طرح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہو اور دنیا میں بھی بھلا ہو. یہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا، آپ صرف ایک بات سوچیں، آپ جوانی میں آپ مر گئے، آپ کے والدین، ان کو دکھ ہوگا کہ ہم نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، محبت بھی ہوتی ہے اولاد سے، تو ابھی یہ ہم سے جدا ہو گیا. آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو دکھ ہوگا، دکھ ہوتا ہے. کچھ عرصے تک دکھ رہے گا. تو چلو اولاد کی تو ایسا زخم ہوتا ہے کہ پوری زندگی بھی یاد رہتا ہے. لیکن کچھ دن کے بعد وہ پھر اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، شروع ہو جاتی ہے، پھر کرتے کرتے آپ کے ان کا زخم ختم ہو جائے گا، بھر جائے گا. آپ صرف یہ سوچیں، ایک سال کے بعد، ایک سال 2 سال کے بعد، یا صرف ایک سال کی میں آپ کو مثال دیں، ایک سال کے بعد اگر آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں، فرض کرتا ہوں دوبارہ زندہ ہو کے آپ آ جائیں
آپ کو ایڈجسٹ کرنا اس فیملی کے لیے مشکل ہو جائے گا، ہوں، آپ کی جگہ نہیں ہوگی، بالکل، آپ کی سونے کی جگہ، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کی جاب، ہر پوزیشن آپ کی ریپلیس ہو چکی ہوگی، بالکل۔ ہر پوزیشن آپ سوچیں گے کہ میں کیوں آ گیا اور میری تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ہوں، بوجھ کہنے بن کا یہ جائے گا۔ مقصد ہے، میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، دنیا آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی، آپ کچھ ٹائم کے لیے اس دنیا کا ایک حصہ بن گئے ہیں، ہاں، آپ آ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس طرح چلے گی۔ آپ نہیں تھے، دنیا چل رہی تھی، آپ ہیں، دنیا چل رہی ہے، آپ نہیں ہوں گے، دنیا چلے گی، دنیا چلے گی۔ سسٹم چلے گا، ہوں، نظام چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل۔ تھوڑے سے ٹائم کا فرق ہوتا ہے، وہ بھی کچھ اسپیسیفک لوگوں کو پڑ ہوں، جاتا ہے، اگر بڑا بندہ ہے تو تھوڑا بڑے لیول پہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ میرا کیا ہوگا آخرت میں، اور اس دنیا میں نے کب تک رہنا ہے، ہوں۔ اور میں اگر جاؤں گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ اسموتھلی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، یہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے نا کہ دو نوجوان اگر آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو رستہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ والدین سے سیدھا بات کریں۔ بالکل بالکل لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، رشتہ داری، اس کے پریشر میں آ کے آپ بڑے الٹے کام آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک بندے کی لائف کو سیدھا کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچ میں ایسے آ جاتے ہیں جن کا لینا دینا کچھ نہیں، وہ آپ کے گھرانے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جس گھر سے آپ شادی کر رہے ہیں اس گھر سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، کیوں جی وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا چاچو ہے، وہ میرا خالو ہے، اس لیے اس کی پرمیشن بھی ضروری ہے، یا وہ کوئی میں حکم دے گا تو ہم چلیں گے، بھائی ایسا نہیں ہو، اپنے دیکھیں پاؤں پہ بندے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگیاں یقین مانے خراب ہو گئی صرف ان چکروں میں۔ اور وہ ایک میں نے بہت اچھی ایک تحریر پڑھی، وہ جب نا ایک لڑکی کی تحریر تھی، اس لڑکی نے کہا کہ میں بڑے روتے ہوئے اپنی بہنوں کو جو ہے نا سبق دینے کے لیے اس نے لکھی، اس نے کہا کہ جب میں اپنے شوہر کے پاس تھی، ٹھیک ہے، تو میرے خاندان والے مجھے روزانہ یہی چیزیں بتاتے تھے، میرے خاندان والے، ماں باپ نہیں، خاندان والے، تمہارا شوہر بڑا ظالم ہے، وہ ہمارے گھر نہیں آنے دیتا تمہیں، تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتی رہی کہ کہیں میں مظلوم ہوں، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا میں نے، کرتے 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 پھر اس نے ایک بڑی لمبی تحریر تھی کہ اس نے کہا کہ ہمارا ڈیورس ہو گیا، اور جس دن میں طلاق یافتہ کا لیبل میرے اوپر لگا نا، اس دن سے وہی سارے رشتہ دار مجھے کوسنے لگے، تم تو طلاق یافتہ، تم تو طلاق یافتہ، تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ تو یہ رشتہ داریاں، یہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد، آپ کی اولاد نے اگر آپ کے ساتھ وفا کی ہے، دیکھیں آپ کی اولاد نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی مجھے یہ شخص پسند ہے، میں اس کے ساتھ باغی نہیں ہوں، آپ اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے۔ لڑکے نے بھی جا کے لڑکی کے والد کو، لڑکی کی ماں کو بتا دیا میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھیج دیا کہ بھائی یہ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، آپ مجھے چیک کریں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، میں ٹھیک ہوں، سوٹیبل ہے تو ہاں ٹھیک ہے، نہیں سوٹیبل ہے تو آپ منع میں کریں، ٹھیک ہوں۔ اٹ ڈپینڈز اب آن یو۔ اب آپ کی بیٹی بھی راضی ہے مجھ سے، میں بھی راضی ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، معاشرے کے اندر اچھی عزت ہے، اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہوں، اس لیے عزت دار ہونے کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، نہیں تو آپ کی بیٹی آج کل کے دور میں نکالنا، لے کے بھاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی بیٹی کی لینے آیا ہوں، تو اب والد آگے سے کہے کہ بھائی میرا بھائی مجھے اجازت دے گا، میرا باپ مجھے اجازت دے گا، میں تب آپ کی بیٹی دوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ افراط اور تفریط کا معاملہ ہاں، ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ والدین کا یہ کام ہے کہ وہ خود دیکھیں اپنے خود سمجھ کے دیکھیں، مطابق، سوچ کے مطابق، اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ جو کنسرن بندہ ہے یا بندی ہے، لڑکا ہی لڑکی، اس سے وہ پوچھیں کہ پوچھیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اگر وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ آگے فیصلہ کریں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بالکل، کسی بھی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں، ہر بندہ کا سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی کس وجہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کسی دوسرے کے اوپر، کوئی کس وجہ سے کرتا ہے، کوئی کس وجہ سے کرتا ہے، دیر آر تھاؤزنڈز آف ریزنز، لیکن سب سے پہلے تو آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ کسی ہونا کے اوپر چاہیے۔ بھی ڈیپینڈ نہ کریں، ہوں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک ہی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کریں، اور وہ ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا نہیں ہے، کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ کوئی آپ کو
کوئی بھی چیز دے سکتا ہے. دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ اللہ کی ہے, تعالیٰ کی لینے والی ذات بھی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ہے. صرف آپ کو یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے معاملات میں. ہاں تو ایسے لوگوں کو آپ بالکل بھی اپنے معاملات میں دخل اندازی مت کرنے دیں ایٹ اینی کاسٹ. ان کو کسی بھی صورت میں اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت ہرگز نہ نہ دیں. دیں ایک مرتبہ آپ کسی کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت دیں گے بس تو وہ بس پھر آپ نے راستہ کھول دیا. راستہ کھول دیں. پھر کوئی بھی جو راہ چلتا بھی ہوگا نا وہ آپ کو یہی سمجھے گا کہ اس کے سامنے بات کرو, اس کے معاملات میں دخل اندازی کرو, کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, نو ایشو. وہ اپنا پھر رائٹ سمجھتے ہیں. جب آپ نے ہمیں آپ اجازت نے جو دے دی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ ہم سے پوچھ کے کریں, ہوں. اپنے بارے میں بھی, اپنی اولاد کے بارے میں بھی, اور آپ کا کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ کے فیصلہ کریں. ہم سے اگر نہیں پوچھیں گے تو وہ فیصلہ, اس فیصلے میں ہم شریک نہیں ہوں گے. بالکل. اگر آپ نہیں شریک ہوں گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہاں نو ایشو, آپ نہ شریک ہوں. نہ میری کسی بیٹی خوش ہے, دوسرا, میرا ہاں, بیٹا خوش ہے, اس کسی رشتے دوسرا سے کی وجہ سے, کسی ہاں دوسرے بندے کی وجہ سے کسی لوگوں کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر انداز نہ ہونے دیں. بالکل. یہ رورل ایریاز کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے, پہلے تو اس طرح بھی ہوتا تھا کہ علاقے کا بڑا فیصلہ کرے گا, بڑا جی فیصلہ کرے گا وہ. بیٹی میری ہے, علاقے کا بڑا بڑا فیصلہ فیصلہ کرے گا میری بیٹی کے مستقبل کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور اب علاقے کا بڑا کون ہے, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم. فرمایا کہ قوم کے رؤسا کون ہوں گے, جاہل, جو جوہلا ہوں گے نا جی وہ قوم کے رؤسا بن جائیں گے, رئیس بن جائیں گے. اذا کان الغراب رئیس قوم. تو یہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ جو جاہل ترین آدمی ہے اس کو آپ نے بڑا بنایا ہوا بڑا ہے, بنایا ہوا. اس کو نہ دنیا کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ قانون کا پتہ ہے, کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو رورل ایریاز کے اندر اسپیسیفکلی بڑا کنسیڈر کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا آئی ایم بنایا. ایوری تھنگ لوگ مجھ سے اینڈ دیر پوچھیں از تو نو میں کوئی بیان وارڈس نہیں کر اپون سکتا. مائی ورڈس. میں نے جو بول دیا اٹس فائنل, دیٹس اٹ, آپ نے یہ کرنا ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آج کل بھی یہ ہو رہا ہے, اس دور میں 2024 میں بھی بالکل لوگ اس طرح کر رہے ہیں. ایسا کر رہے لوگوں کے فیصلوں کو اپنے پرسنل معاملات میں وہ انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں, ان کے فیصلے آپ کے مستقبل میں آپ کی دیکھیں. یہ ایک آپ کی ایسی زندگی ازدواجی بڑا زندگی اثر جو ہوتی ہے نا, یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے, بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کسی ایسے بندے کو چوز کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ نے پوری لائف اسپینڈ کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی سوٹیبل بندہ چوز نہیں کیا نہیں تو آپ کی لائف ختم. وہ صرف دیکھیں, وہ صرف لڑکی کی یا لڑکے کی لائف نہیں ختم ہوتی. اگر ایک ان کے ساتھ لڑکی ہے, جتنے بھی بندے اٹیچ ہیں, اب میری بات سنیں, اگر آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں ہے اور وہاں پہ وہ خوش نہیں ہے تو کیا والدین اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے پہ خوشی کی آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں سو سکتے. ایک بیٹا کسی کا, اس کے پاس ایک ایسی عورت آ گئی جو اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں یہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بیڈ پہ آرام کی نیند نہیں سو سکتے. ان کے جو والدین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں پریشان ہوں گے. لیکن کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں نا کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ ایسے بڑے نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے, میں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. بھائی دیکھیں, بیٹی آپ کی ہے اور اس کے اچھے یا برے کا جتنا خیال آپ کو ہے, آپ کے بھائی کو نہیں ہو سکتا, آپ کے والد کو نہیں ہو سکتا, آپ کو جتنا اس کا خیال ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو سرپنچ ہے, آپ کے خاندان کو جو بڑا ہے, وہ آپ کی بیٹی کی, اگر آپ کی بیٹی بھاگ جاتی ہے تو اس آپ کی بے عزتی ہوگی یا اس کی بے عزتی ہوگی؟ بے عزتی تو آپ کی ہونی ہے نا. آپ, وہ خاندان کا بڑا تو آرام سے سوئے گا, لیکن آپ تو آرام سے نہیں سو سکتے جس دن آپ کی بیٹی رو رہی ہوگی. یہ ہم مسائل ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ بڑوں کے باتوں میں یا دوسرے کی باتوں میں آ کے بڑے بڑے مسائل بنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں, رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. اور اس کے پیچھے وہ سب سے بڑی بات کہ وہ خود کو اس کا قصوروار بھی نہیں سمجھتے. دوسری چیز یہ ہے نا, آج کل لوگوں نے ٹریڈیشنز کو فالو کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اتنا جہیز دینا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو تانے ملیں گے, دوسرا بندہ یہ کہے گا, یہ کرے گا. ان چیزوں نے, اور مہر اتنا ہونا چاہیے, اتنے لاکھ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت بھی بھول جاتے ہیں مہر مانگتے ہوئے یا جہیز مانگتے ہوئے. ان کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں, بالکل. اور وہ لوگوں سے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کرو اور وہ کرو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان چیزوں نے
شادیوں کو مشکل بنا شادیوں دیا کو ہے. ایک مشکل عام بنا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا آسان نہیں رہا. ہوں، یہ جتنے بھی لوازمات ہیں فضول قسم کے، فضول ان کو ختم کر کے اگر اس طرح کا ہم کام کریں تو نکاح کو آسان بنائیں. آج کل زنا آسان ہے بنسبت نکاح کے. نکاح. اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا. ہوں، اگر آپ زنا کرتے ہیں تو آپ کو صرف 1 مرتبہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اتنا آسان کر دیا ہے. بالکل. تو اسی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی. اب دیکھیں معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس طرح کے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری 1 یا 2 ایپیسوڈس کافی نہیں ہیں. کافی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہمارے لوگوں پر رحم کرے کہ ہم نے عجیب عجیب چیزوں کے، عجیب عجیب طرز کے رسمیں نکال رکھی ہیں. مین چیز یہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ غریب ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں دے سکتا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا آپ کہیں؟ بھوکے رہتے ہو، لوگ کچھ کہتے ہیں. کچھ نہیں. آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو، کچھ کہتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے آپ کو دیکھو، اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اپنا فائدہ کس چیز میں ہے. لوگ تو آپ جو بھی کرو گے لوگ تو کہیں گے. لوگ تو آپ اچھا کرو پھر لوگوں بھی کے کہیں منہ گے، پر برا نہیں کرو باندھ پھر بھی سکتے. کہیں گے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ لوگ میری زبان سے بات کریں. ہوں، آپ اپنی زبان کسی سے نہیں بلوا سکتے. بالکل. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی ظرف کے مطابق بات کرے گا اور بولے گا. آپ کو آپ کو اور ان سے انفلوئنس نہیں لینا چاہیے. بالکل. آج وہ لوگ جو اللہ کی پیداوار ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ اپنا خلیفہ اس دنیا میں پیدا کیا، اور آج لوگ اللہ کے انکاری اس دنیا میں موجود ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا دین دیا. اب چھوڑیں ان چیزوں کو، اور یہ چیزیں اگر آپ نہیں سمجھ سکتے، آج جائیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. ایک ایسا چینل ہے جو 24 گھنٹے لائیو مکہ مکرمہ کو دکھاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں، آپ کو بیڈ کمنٹس نظر آئیں گے. ہوں. ٹھیک ہے. ڈس لائک نظر آئیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں گے. یہ لوگ موجود ہیں. لوگوں کو کبھی بھی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. ان کی زبانیں کبھی بند نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. وہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ آپ کے معاملے کے اندر اڑ گئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر معاملہ ہمارا ہے. اب ہم آپ کون ہے؟ تمہارے، آپ تو فیصلہ ہی نہیں ہاں کرتے. آپ تو کچھ ہاں آتا ہی نہیں ہے. آپ کو تو بالکل. سمجھ ہی نہیں ہے. پھر وہ آپ اپنے اولاد کی والد آپ نہیں رہتے، وہ بن جاتے. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، اگر والد بن جائیں تو اچھی بات ہے نا. ہوں. والد بنے، لیکن حقیقتاً اگر کوئی بندہ والد حقیقت بن جائے، لیکن والد بننا بھی تو آسان نہیں ہے نا. آسان کام نہیں. والد بالکل بننا بھی، ایسا. بات کرنا تو آسان ہے. ہاں. والد بن کے پھر دکھائیں ہوں. پھر بات بنتی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام اس طرح ہو، اس طرح میں اس طرح چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ والد بننے والی بات آتی ہے بننے نا، والی بات پھر آتی ہے بن تو نہیں وہاں سکتے. پہ بن نہیں سکتے. پھر وہ پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں، جب کہ اگلے کی زندگی برباد کر کے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ جو کچھ باتیں ہیں کچھ لوگ دیکھنے والوں، سننے والوں کے ذہن میں پڑ جائیں، اور لوگ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے. بالکل. آمین. اور یہ ہے کہ یہ چیزیں شاید کچھ ٹھیک ہو سکیں. ہمارا بھی مقصد یہی ہے یہ روزانہ ڈسکشن کرنے کا، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کی ایک تصویر 100 الفاظ سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ایک ویڈیو بھی 100 الفاظ یا 200 الفاظ سے زیادہ ہی اثر انداز ہوگی. بالکل. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہماری بات اگر سنے گا تو اس کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ یہ جو سٹوریاں ہم نے ہوگا. آج یہاں شیئر کی ہیں، جن ٹاپکس پہ بات کی ہیں، یہ تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے. ہر ہماری گھر کے سوسائٹی اندر میں یہی یہ چل رہا ہے. یہی چل اب رہا ہے. ہمارے جو یہی پاکستانی مسائل ڈراماز ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ جو چیز دکھا رہے ہیں وہ معاشرے میں نہیں چل رہی. پہلے وہ دکھاتے ہیں، بعد میں وہ چیز معاشرے میں آتی وہ ہے. چیز معاشرے وہ میں انوینٹ کرتے ہیں جی. اس چیز کو، اور اس کو ایک روپ دے کے وہ دکھاتے ہیں سوسائٹی کو. وہ روپ لاتے کہاں سے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ انوینٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دکھاتے ہیں، پھر وہ چیز آہستہ آہستہ معاشرے میں آ جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. تو اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت خرابی اور برے کی طرف جا رہا ہے. اس کے جو رائٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ذات بھی ہے اور قہار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر دکھاتا ہے بالکل. آپ کی حقیقت بھی دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور دکھائی بھی ہے. بالکل ایسا دکھائی بھی ہے. بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ، ہم تو وہ. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ہے بالکل. حساب کا. مالک یوم الدین، یوم الدین تو ہے نا. ہاں. یوم الدین اس موجود دن ہے. تو سارے فیصلے ہو جائیں گے نا، آپ تو نے کیا 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 نہیں، سب کچھ تو کھل یہاں کے پہ جو سامنے آ یہ جائے گا. پاکستانی انڈسٹری ہے، اس کے اوپر اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے کہ راہ بھائی راست آپ پہ وہ لایا چیز دکھائیں
جو بینیفیشل ہو. حضرت اقبال رحمہ اللہ کا مجھے اس میں بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دین پہ عمل کرے تو غریب. اب پاکستانی ڈراموں نے میرے خیال سے وہ اس سے انسپریشن لیتے ہیں. جو غریب ہوتا ہے اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سر کے اوپر کپڑا ٹوپی اپنے ٹوپی اور ایک کپڑا رومال کپڑا ڈال اور رومال، یا پھر جو ہے لڑکی ہے اس کے اوپر دوپٹہ دکھا دیا جیسے ہی پیسہ آ گیا. اور یہی چیز لوگ اپنی لائف کے اندر کیا کر رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. لے کے آ رہے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا کسی کے پاس، تھاؤزنڈس، دیر آر تھاؤزنڈس آف ایگزامپلس، ہم اسپیسیفائی نہیں کریں گے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا بھائی، چادر کدھر گئی کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فینسی ڈریس آ گیا، لباس آ گیا، کیمرے کے سامنے بھی آ گئے، لوگوں کو سب کچھ دکھا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن سے غلاظت کو نکال دو. دیکھیں ذہن کے اندر غلاظت کا ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فطری جو عمل ہوتا ہے جس کو جو سائنس ہے، سائنس بھی مانتی ہے، وہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. تو یہ غلاظت نہ کہیں آپ اس کو، یہ فطری عمل ہے. اور آپ اگر کہیں کہ ہم فطری عمل کو چھوڑ دیں، یا کوئی بھی بندہ فطری عمل کو چھوڑ دے، یا یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اختیار میں نہیں ہے. بالکل. تو اب یہ بھی جو بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اپنے منہ سے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں ضمیر اس غلط کو بھی کر رہا ملامت کر رہا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ چلیں، ہوں. زندہ ہو ضمیر تو جاگ ہی نہیں جاتا ضمیر ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ نا، کتنے بھی غلط ہو وہ نا. ایک شعر ہے کہ جاگ ہی جاتا ہے ضمیر، کبھی خطا سے پہلے کبھی خطا کے بعد. ٹھیک ہے. نہیں وہ جب بات کر رہے ہوتا ہے نا بندہ اس طرح کا، اس کا چاہے جتنا بھی مائنڈ برین واش کے ہو، جتنا بھی وہ جس قسم کو، کہیں نہ کہیں سے اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار میں غلط کہہ رہا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ پھر وہیں پیٹ پہ آ جاتا ہے واپس وہ یہ کہ بجھیل یار والا. ہاں، جو کام جو ہے نا، ہم اسی چیز کو تو ہم نے ایجنڈا بنا کے سے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہاں. پھر ہم حق کیوں بولیں گے، وہ یہ حق بات کیوں کریں گے. بجھیل نے کہا میں ابھی اینڈ ٹائم پہ کلمہ کیسے پڑھوں. ٹھیک ہے، میری قوم قبیلہ مجھے کیا کہے گا. تو یہی بات ہے. آپ قوم قبیلے کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، آنے والی نسل کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا بنے گا. وہ ایک دوست تھا، اس نے مذاق میں ہی کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، لیکن ہماری نئی جو نسل ہے وہ جب یہ کہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، تو اللہ علامان والحفیظ کہ ہمارے بڑے پھر وہ کیسے ہوں گے. اگر ایسے ہم جیسے ان کے بڑے ہوں گے تو پھر وہ خود سوچیں گے وہ ہمارے چھوٹے کیسے ہوں گے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کی داد رسی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے کچھ الفاظ، کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر بس جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری انہیں چیزوں کو قبول فرما لیں تو ہمارا لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا. جزاک اللہ.